ویلکم یو آل ان PLH۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ہسٹری آف سائیکالوجی میں ہیراکلائٹس کے بارے میں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ کے فرینڈ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیراکلائٹس کی بایوگرافی۔ ہیراکلائٹس سیکنڈ گریٹ لونین سٹی جس کا نام ایفیسس تھا اس میں پیدا ہوئے۔ یہ سقراط سے 31 ایئرس اولڈ تھے۔ ان کا انٹرسٹ میٹا فزکس، ایتھکس اینڈ پولیٹکس میں تھا۔ ان کی ڈیتھ 60 ایئرس میں ہوئی 475 BC میں۔ ہیراکلائٹس نے ایک بک لکھی آن دا نیچر اور پھر اس کو 3 سیکشنز میں ڈیوائڈ کیا۔ اس کے 3 سیکشنز تھے کاسمولوجی، پولیٹکس اینڈ تھیولوجی، اور اس بک کو اس نے ایک آرٹیمس کے مندر میں رکھ دیا۔ بات کریں اس کی ارلی لائف اور بیک گراؤنڈ کے بارے میں تو ہیراکلائٹس جو ہے اس وقت جب ہیراکلائٹس کا ٹائم تھا تو اس وقت ایفیسس میں ایک جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے فرائض جو ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن ہیراکلائٹس نے پولیٹکس کو ریجیکٹ کر دیا اور وہ اس شہر کی سیاسی زندگی میں حصہ لینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اس نے 7 سیجز سے علیحدگی کا اشارہ دیا۔ 7 سیجز ماڈرن سٹینڈرڈ کے مطابق فلسفیوں سے زیادہ اچھے سیاستدان اور قانون ساز تھے۔ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہیراکلائٹس پولیٹکس میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں تھے اور نہ ہی وہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تیار تھے۔ پرسنالٹی کی بات کریں تو ہیراکلائٹس ایک غیر معمولی حد تک بلند دماغ تھا، لیکن مغرور اور بہت زیادہ برداشت کرنے والا تھا، اور اس کے بعد وہ انسانوں سے نفرت کرنے لگا۔ پھر وہ پہاڑوں میں جا کر رہنے لگا۔ اصل میں وہ خود کو جاننا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ پہاڑوں میں چلا گیا اور اس نے اپنی زندگی گھاس کھا کر جڑی بوٹیوں سے گزاری ہے۔ اور وہ کسی کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا، یعنی اس نے جو کچھ بھی کام کیا، جو سیکھا، اس نے کسی ٹیچر سے نہیں سیکھا، بلکہ اس کا کہنا ہے کہ اس نے خود کو جاننے کی کوشش کی اور اس نے اپنی کوششوں سے بہت کچھ سیکھا۔ تھیوفرائٹس کا کہنا ہے کہ یہ اس کی اداسی کی وجہ ہے کہ اس کا سارا کام جو اس نے بک لکھی اور اس کے سیکشنز لکھے انہیں ایک حیرت انگیز جگہ پر، یعنی ایک مندر میں جا کر رکھ دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس نے جان بوجھ کر کیا تاکہ اس بات کو وہ یقینی بنایا جا سکے کہ جو لوگ اس کے کام کو پڑھ سکتے ہیں وہ اس لائق ہوں گے اور وہ بھی اس کے کام کو ہلکا نہ لیں۔ اب ہم بات کریں گے فلسفی کی، ہیراکلائٹس کی فلسفی کی۔ تو اس کے بنیادی کچھ اصول ہیں جس میں یہ کہتا ہے کہ فائر از دا بیسک ایلیمنٹ، کہ آگ بنیادی عنصر ہے، یعنی تمام چیزیں آگ کے ساتھ تبدیل ہوتی ہیں اور وہ نایاب اور گاڑھا ہونے سے بنتی ہے، لیکن اس نے اس کو واضح طور پر یعنی کلیئرلی ایکسپلین نہیں کیا، اور اس کا کہنا ہے کہ تمام چیزیں متضاد اور کائنات کے درمیان تصادم سے وجود میں آتی ہیں اور اپنی پوری طرح ایک دریا کی طرح بہتی رہتی ہیں، جیسے ایک دریا ہے اپنے سیکوینس میں وہ بہہ رہا ہوتا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ تمام چیزیں محدود ہیں، ایک واحد دنیا کو تشکیل دیتا ہے جو آگ سے باری باری پیدا ہوتی ہیں اور آگ میں تحلیل ہوتی، اور اس میں نہ ختم ہونے والے چکر کا تسلسل جو ہے وہ تقدیر نے طے کر رکھا ہے جو کہ چلتا جا رہا ہے۔ یہ کچھ اس کی فلسفی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے کام کیے ہیں ہیراکلائٹس نے یونیورسل فلکس کے بارے میں، پروسیسز آف نیچر کے بارے میں، ہیومن سول کے بارے میں، ریلیجن کے بارے میں، مین کے بارے میں، ریلیٹیوٹی اور پیراڈاکس کے بارے میں، ہڈن ہارمنی کے بارے میں اس نے کچھ کام کیا ہے۔ جیسے یونیورسل فلکس میں وہ کہتا ہے کہ ایوری تھنگ فلوز اینڈ نتھنگ ابائڈس، ایوری تھنگ گیوز وے اینڈ نتھنگ اسٹیز فکسڈ، اور اسی طرح وہ پروسیسز آف نیچر میں وہ کہتا ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آگ کے ساتھ ایکسچینج ہوتی ہیں، یعنی وہ آگ کے اندر تبدیل ہو جاتی ہیں، جیسے کہ گولڈ جو ہیں، وارز فار گولڈ اینڈ گولڈ فار وارز۔ تو
یعنی اسی طرح اس نے ہیومن سول کے بارے میں کہا کہ سول از دا ویپرائزیشن آؤٹ آف وچ ایوری تھنگ ایلس از کمپوزڈ. اور ریلیجن کے بارے میں اس نے کہا ہیومن نیچر ہیز نو ریئل انڈرسٹینڈنگ اونلی دا ڈیوائن نیچر ہیز اٹ. اس کے علاوہ مین کے بارے میں اس نے کہا تھنکنگ از کامن ٹو آل دا پیپل شوڈ فائٹ فار دیئر لاز ایز فار دیئر سٹی والز. اور ریئلٹیوٹی اینڈ پیراڈاکس کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ اپوزیشن برنگس کنکارڈ آؤٹ آف ڈسکارڈ کمز دا فیئرسٹ ہارمنی. ہڈن ہارمنی کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ لسن ناٹ ٹو می بٹ ٹو دا لوگوس. It is wise to acknowledge that all things are one, all things come in their due seasons. اور یعنی یہ فطرت کے عمل کے بارے میں یہی کہتا ہے کہ آگ کے بدلے ہر چیز کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے. یونیورسل فلیکس میں وہ کہتا ہے کہ جو ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ بدلنے میں یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. اور مذہب کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ انسانی فطرت کو کوئی حقیقی سمجھ نہیں ہے، صرف الہی فطرت ہے، یعنی قدرت کی طرف سے ہے، انسانی عقل نہیں ہے. ذہانت صرف اس میں ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے. انصاف جھوٹ بولنے والوں اور جھوٹے گواہوں پر سبقت لے جائے گا. اپنی پیشگی آگ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. حیرت اور جج کی طرف سے چیزیں ہیں. اور انسانی روح کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ روح وہ بخارات ہے جس سے باقی سب کچھ بنتا ہے. مزید یہ کہ یہ سب کم جسمانی چیزیں اور مسلسل بہاؤ میں ہے، کیونکہ چلتی ہوئی دنیا کو صرف اس سے معلوم کیا جا سکتا ہے جو حرکت میں ہے. اور اس کا کہنا ہے کہ روحیں جو کچھ ہے اس سے بخارات بن جاتے ہیں، اور روح کی نشو و نما کا اپنا اندرونی قانون ہے. خشک روح سب سے زیادہ عقل مند اور بہترین ہوتی ہے. پتال میں روحیں سونگ کر جاتی ہیں. اس کے علاوہ رشتہ داری اور پیراڈاکس کے بارے میں وہ کہتا ہے مخالفت سے ہم آہنگی آتی ہے، اختلاف سے سب سے زیادہ ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے. بیماری سے صحت خوشگوار ہوتی ہے، برائی سے بھلائی خوشگوار ہوتی ہے، بھوک سیر ہوتی ہے، تھکن سے آرام ہوتا ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو مرد انصاف کا کام نام تک نہ ہوتا. اور سب سے خوبصورت بندر انسان کے مقابلے میں بدصورت ہے. عقل مند انسان کو ایک بندر کے طور پر ظاہر ہوتا ہے جب اس کا موازنہ غور سے کیا جائے، حکمت میں، خوبصورتی میں اور دیگر تمام طریقوں سے. اور آدمی کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ سوچ سب کے لیے عام ہے. عوام کو اپنے شہر کی دیواروں کی طرح اپنے قانون کے لیے لڑنا چاہیے. اس کے نزدیک ایک آدمی 10,000 کا ہے اگر وہ پہلے درجے کا ہے. اور کتے ایسے شخص پر بھونکتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے. اور وہ کہتا ہے کہ خدا کے نزدیک تمام چیزیں اچھی ہیں اور درست ہیں. دوسری طرف مرد کچھ سمجھتے ہیں. اوپر کا راستہ اور نیچے کا راستہ ایک ہی ہے. دائرے کے فریم میں آغاز اور اختتام عام ہے. انہی دریاؤں میں ہم قدم رکھتے ہیں اور قدم نہیں بھی رکھتے. اور ہڈن جو ہے اس نے ایک ہڈن ہارمنی کے بارے میں، ہم آہنگی کے بارے میں، پوشیدہ ہم آہنگی کے بارے میں جو کہا کہ میری نہیں بلکہ لوگوں کو سننا عقل مندی ہے. چیزوں کو صحیح اور دوسروں کو غلط تسلیم کریں. تمام چیزیں اپنے مقررہ موسم میں آتی ہیں. ہیراکلائٹس کی جو کنٹریبیوشنز ہیں اس میں اس نے تجویز پیش کی کہ فطرت میں ہر چیز بہاؤ یا تبدیلی کی مستقل حالت میں دکھائی دیتی ہے. اس نے آگ کو طبیعیات مان لیا کیونکہ آگ کی موجودگی میں ہر چیز کسی اور چیز میں تبدیل ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا کے بارے میں بنیادی حقیقت یہ ہے کچھ بھی کبھی نہیں ہے بلکہ سب کچھ بننا ہے. کچھ بھی گرم یا ٹھنڈا نہیں ہے بلکہ تیز یا سست ہوتا جا رہا ہے. ان کے موقف کا خلاصہ ان کے مشہور بیان میں کیا جا سکتا ہے کوئی آدمی ایک دریا میں 2 بار قدم نہیں رکھتا. اس کا خیال تھا کہ تمام چیزیں قطبی مخالفوں کے درمیان کہیں موجود ہیں، مثلا زندگی، موت، رات کا دن، موسم، سرما گرما، اوپر نیچے، گرمی کو جرمانہ، اور دونوں کھمبے لازم و ملازم تھے. جیسے کہ ہیگل نے کہا تھا کہ ہر چیز اپنی نفی اپنے اندر رکھتی ہے. اور اس کے علاوہ بنیادی عنصر کے طور پر آگ کے نظریہ، کائنات کی نقل و حرکت
دہریات اور مخالفت اور سبب کے اصول پر ہیراکلائٹس مرکز کی اہم شراکتیں ہیں، یعنی اس نے یہ کچھ کنٹریبیوشنز کی تھی۔ ان کے مطابق ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے، لیکن ہر چیز کی ایک ہی وجہ نہیں ہوتی۔ اس نے لوگوں کا نظریہ بھی تیار کیا، لوگو جو ہوتا ہے، یعنی لوگو نہیں لوگو، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ عنصر انسان کے لیے ناقابل فہم تھا، حالانکہ یہ ہمیشہ موجود تھا۔ اگر ہر چیز مسلسل بدلتی رہتی ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی ترتیب نہیں تھی، اور اس لحاظ سے لوگوں اس ترتیب کا حصہ تھے۔ بالواسطہ طور پر ہیراکلائٹس نے معاشرے کا تعین کرنے اور سمجھنے کے لیے کچھ اوزار بھی فراہم کیے اور چیزوں کی مثالی حالت سے متعلق سوالات کو بے نقاب بھی کیا۔ اب ہم بات کریں گے کنٹراڈکشنز یعنی تضادات کے بارے میں، کہ ہیراکلائٹس کی فلسفی اور دوسرے فلاسفرز کی فلسفی میں کیا ڈیفرنسز ہیں۔ تو جب ہم لوگ یہ پریپوزیشن کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ سقراط از ہیلدی اور سقراط از سک، تو ہمیں ان دونوں ٹرمز پر، ان دونوں میں پریپوزیشنز پر غور کر لینا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایکسیپٹ کرنا ہے ایک ٹائم میں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک ریالٹی ہے، ایک فیکٹ ہے کہ شہد جو ہے یا تو وہ کڑوا ہوتا ہے یا پھر وہ میٹھا ہوتا ہے، لیکن جو ڈیموکرائٹس ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ نہ تو میٹھا ہوتا ہے اور نہ ہی کڑوا ہوتا ہے، لیکن ہیراکلائٹس ان سے جو ہے وہ ایگری نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے نہیں، شہد جو ہے وہ دونوں ہوتا ہے، یا تو وہ میٹھا بھی ہوتا ہے اور وہ کڑوا بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں پر شک کرنے والے کہتے ہیں کہ چیزیں متضاد خصوصیات کی حامل ہوتی ہیں، وہاں ہیراکلائٹس کا کہنا ہے کہ ان کے پاس واقعی یہ خصوصیات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہیراکلائٹس کہتا ہے کہ زندگی اور موت دونوں ہماری حالت زندگی اور موت کی حالت میں یکساں موجود ہیں، کہ زندگی کے دوران ہماری روحیں مردہ ہوتی ہیں اور ہمارے اندر دفن ہوتی ہیں، اور جب ہم مرتے ہیں تو ہماری روحیں زندہ ہو جاتی ہیں اور پھر وہ زندہ ہی رہتی ہیں۔ یہ اس کی کنٹراڈکشنز تھی۔